کمنٹ بھی ہے، سوال بھی ہے، اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا رول کب ختم ہوگا؟ آپ نے جو بات کی ہے، بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے فرسٹ کزن ہوتے تھے، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا، آپ کو غالباً ڈیفینیٹلی علم ہوگا، پی کے شاہانی صاحب، کراچی میں وہ ہندو آدمی تھا، کوئی بھی گورنمنٹ آ گئی، ایون ضیاء صاحب آ گئے، لیکن وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل سندھ سے کبھی نیچے نہیں اترے، ان کو چپ رہنے کے پیسے ملتے تھے. یہ کب یہ رول کس طرح ختم ہوگا سر؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، جمہوری نظام جو ہے نا جدید، اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. ہوتا یہ تھا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے ہوتی تھی، لیکن کبھی ہوتی تھی بادشاہوں کے سامنے نظر آتی تھی کہ بادشاہ آیا ہے، اس نے ادھر سے راجہ امبی نے 50,000 بندہ دے دیا، پھر آگے جا کے پورس سے لڑا، پورس سے لڑ کے آگے چلا گیا، اکبر کے ساتھ کیا نام تھا اس کا، رانا سانگا سے لڑائی تھی، وہ دوسرا آ گیا، مان سنگھ آ گیا، یہ سارے یہ اپنی واضح کھلی اسٹیبلشمنٹ بتاتے تھے. لیکن وہ کہتا ہے، اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے ایک بیسک جو پلان ہے اس کا یہ تھا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ہم پیچھے رکھیں تاکہ لوگوں ہمارے سامنے چہرے اور ہو جائیں. ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ یہ ہے نا جی، فوج ہے، کھل کے کہنا چاہیے، میں تو کھل کے کہتا ہوں، اور وہ ساتھ منور کرتی ہے، اس کا سول بیوروکریسی. پہلے سول بیوروکریسی آگے تھی، فوج پیچھے پیچھے چھوٹے بچے کی طرح چلتی تھی. اسکندر مرزا آگے تھا، غلام محمد آگے تھا، ایوب خان جو تھا پیچھے فائل لے کے گھومتا رہتا تھا، یار میری بھی کروا دو. پھر جب ایوب خان 58 میں اوپر آ گیا تو سول بیوروکریسی پیچھے پیچھے لگ کے، دونوں ایک دوسرے کے جڑواں بھائی ہیں، انگریز نے بنائے ہوئے ہیں. لیکن پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ موجود ہے. دیکھیں امریکن الیکشن جو ہوتے ہیں، یا برٹش الیکشن جو ہوتے ہیں، یا فرینچ الیکشن جو ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی جو کارپوریٹ کاکسس بنتے ہیں نا جی، وہ پیسے دیتے ہیں اور وہ پھر مینوور کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آگے اس کو لے کے جائیں، میڈیا کے تھرو. میڈیا، نو امریکن پریزیڈنٹ کین ون وداؤٹ جیو میڈیا اینڈ جیو منی. $6 بلین کا بجٹ ہے کم از کم ایک پریزیڈنشل الیکشن کا. کہاں سے آتا ہے؟ عام آدمی تو نہیں دیتا. یہ جو ان کی ریلیاں چلتی ہیں، جو سب کچھ ہوتے ہیں، جو امیج بنائے جاتے ہیں، مطلب میڈیا جس طرح کی صورتحال بناتا ہے. نکسن کی کبھی یادداشتیں پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے. کہتا نا کینیڈی کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا تھا، اور کینیڈی چونکہ خوبصورت آدمی تھا، اس کی خوبصورت بلانڈ ہیئر اور ہیزل براؤن آئیز اور سارا کچھ تھا، مجھے بڑی تکلیف تھی. تو میری پارٹی نے مجھے کہا کہ تم ہے تو بندے زبردست، کیونکہ ہو تم ہمارے اس طرح کا جو کیا ہے کنزرویٹو پارٹی جو ان کی ہے ریپبلکن، اس کے ساتھ ہو تو تمہیں ہی کریں گے، لیکن تم جایا کرو کاسمیٹولوجسٹ کے پاس. تو کہتا 15-16 کریمیں رات کو میں لگاتا تھا، ٹھیک کرتا تھا، یہ کرتا تھا، پھر بھی مجھے برا لگتا تھا، میں کیسے اس کے سامنے چلا جاؤں، اور میں ہار گیا کیونکہ اس کو میڈیا نے پورٹرے کیا ہوا تھا یہ تمہارے دلوں کی دھڑکن ہے، یہ کینیڈی ہے. بل کلنٹن کو جن خواتین نے ووٹ دیا ان میں 70% وہ تھیں جو کہتی تھیں کہ ہمارے خوابوں میں بل کلنٹن آتا تھا. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو یہ کون بناتا ہے، یہ امیج کون بناتا ہے؟ بل کلنٹن. یہ جمی کارٹر کو مونگ پھلی کے فارم سے اٹھا کے کون لے کے آتا ہے؟ اور آپ اندازہ کریں یہ وہ لوگ تھے کہ جو مونگ پھلی کے فارم کے خلاف ہی جنہوں نے فیصلے کیے. یعنی سب سے بدترین وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو غریبوں میں سے آئے اور غریبوں کے خلاف فیصلہ کرے. تو جس وقت وہ لے کے آتے ہیں، اب جارج ڈبلیو بش کو جو لوگ لے کے آئے تھے ان کو پتا تھا انہوں نے کیا کروانا ہے. وہ کہتے ہیں فوج بھیجو عراق میں، وہ کہتے ہیں فوج بھیجو ویتنام میں، وہ کہتے ہیں فوج بھیجو، بچے مارو لیکن تمہیں ہم نے پیسہ دیا ہوا، تم ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ اندازہ کریں کہ 22 فوجی امریکی فوجی روز خودکشی کرتے تھے افغانستان کے زمانے میں. 22 ویٹرن، 6.5 لاکھ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس سنڈروم کے شکار ہو گئے ہوئے تھے. ایسی النیسز جس میں اگر بیوی ہے تو خاوند نے گھر سے نکال دیا، باپ ہے تو بیٹے نے اس کو گھر سے نکال دیا، بیٹا ہے تو باپ نے گھر پہ نکال دیا. اس کے اوپر $68 بلین کے قریب سالانہ ان کی مینٹننس کا خرچہ تھا. پاگل ہو چکے ہوئے تھے، لیکن کہا تھا بھیجو عراق بھیجو، فوج بھیجو. اور ہم نے جو وہاں ڈیل کی ہوئی ہے، ہم نے اس ڈیل کو اپنا وہ کرنا ہے، میٹیریلائز کرنا ہے. تو وہاں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن اور طرح کی اسٹیبلشمنٹ ہے. ہم چونکہ کروڈ ہیں، ہمیں چونکہ شروع سے جوتے مار مار کے سیدھے کرنے کی عادت کی ہوئی ہے انگریز نے، ہمیں جا کے انہوں نے ہماری رگو پے میں ڈال دیا ہوا ہے کہ یہی خاندان ہوتے ہیں یہ، اس لیے ہماری ایڈمنسٹریشن بھی کروڈ ہے. وہاں سونار سے ان کی انگوٹھی گھڑی جاتی ہے. ہمارا مسئلہ لوہار کا ہے، اس لیے لوہار دور سے نظر آتا ہے. ہماری فوج ہے ان کے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، چیزیں جو ہے نا انقلاب سے بہتر ہوتی ہیں. تبدیلی الیکشن سے نہیں آیا کرتی. الیکشن میں یہ اسٹیبلشمنٹ ختم ہو جائے گی تو پھر
2,000-3,000 قسم کے جو سرمایہ دار ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ شروع ہو جائے گی. وہ پھر کریں گے جناب. آپ خود دیکھ لیں نا, میں آج بھی میرا چیلنج ہے, میں الیکشن کراتا بھی رہا ہوں 4-5 کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنا خرچہ جو ہے بتا دیں کہاں سے لے کے آتی ہیں. یہ جلسے کرتی ہیں, یہ جلوس کرتی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جلسہ جو ہے یہ اپنا ایاز صادق کے پیسوں سے ہوتا ہے؟ یہ جلسہ جو ہے شاہ محمود قریشی کے پیسوں سے ہوتا ہے؟ یہاں پہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ باپ کی فاتحہ کے لیے دیکھیں جو ہیں وہ سرکار کے پیسے سے پکے جایا کرتے تھے. یہ پیسہ اس پورے کاکسس سے آتا ہے. ایک ہی سرمایہ دار ہوتا ہے کہ جو پیپل پارٹی کو بھی فنڈ کرتا ہے, جو نون لیگ کو بھی فنڈ کرتا ہے, جو اس کو تحریک انصاف کو بھی فنڈ کرتا ہے. ایک ہی بندہ, ایک ہی جگہ, ایک ہی چندہ دینے والا ایک ہی ہوتا ہے. اور ادھر سے اوپر سے کہاں سے آتا ہے وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. تو یہ ختم ہو جائے گی, کوئی اور آ جائے گی. اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ ابھی ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی جو ISI کا ہیڈ ہے یا کوئی دوسرا وہ فون کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار ایسا کرو, یہ میں بندہ بھیج رہا ہوں, اس نے الیکشن وہاں لڑنا ہے, اس کو 1.5-2 کروڑ روپے دے دو, اس کے الیکشن کا خرچہ نکلائے گا. وہ مل اونر کہتا ہے بالکل جناب حاضر, تو کیونکہ اس نے کل کام لینا تھا. اب یہ جو کیس تھا اس کا بینک تھا, اس کا مشہور کیس جس میں اس نے گواہی دی تھی ISI کے اسد درانی نے, جو کہ پیش کر دیا گیا تھا جو پیسے دیے گئے تھے نواز شریف صاحب کے دوستوں. یہ کیس سب کے سامنے ہے. تو یہ پیسہ میرا اور آپ کا ہے, اور پیسہ ہے سودی نظام کا. دیکھیے جب تک آپ نے بینکر لوگ بیٹھے ہوں گے, جب تک آپ آرٹیفیشل کریڈٹ نہیں کریٹ کریں گے, M1 M2 نہیں کریٹ کریں گے, نوٹوں کی بنڈل نہیں بنائیں گے, اس وقت آگے نہیں بڑھیں گے. دیکھنا آج بجٹ آیا نا جی, آپ کہتے ہیں 4,750 ارب صرف کاغذ چھپے گا جس ملک کے اندر, جس کی کوئی انٹرنزک ویلیو. 4,700 ارب کاغذ چھپے گا. ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ نوٹ کہ جس نوٹ کے پیسے آپ نہ آپ کے پاس اس کے بدلے میں خوراک ہے, نہ آپ کے بدلے میں کپڑا ہے, نہ اس کے بدلے میں تیل ہے, کچھ نہیں ہے. اور جھوٹ آپ بولتے ہیں کہ یہ 10 روپے اندت طلب کو مطالبے پر ادا کرے گا. تمہارے پاس مطالبے میں پیسے ہی نہیں ہے, ادا کہاں سے کرو گے؟ تو اس سے آرٹیفیشل کریڈٹ سے پیسے کریٹ ہوتے ہیں. وہ کریڈٹ ایسے ڈالر امریکہ چھایا کرتا تھا کہ جو واپس ویتنام میں ہی رہتے تھے, ویتنام سے باہر نہیں آتے تھے, اور اس سے وہ چلتا رہتا تھا سارا کچھ. اور یہ بھی بات غلط ہے کہ صرف ہمارے دشمن ہیں وہ امریکی جو ہیں سارا کچھ, ہم مسلمانوں کے دشمن. نہ اس غلط فہمی مت لینا, ان کا اپنا مفاد ہے. پورے 25 سال 1947 میں CIA بنی ہے, 47 میں. اور آپ اندازہ کریں کہ CIA کے حملے کہاں ہوئے تھے؟ چلی میں, بولیویا میں, نکراگوا میں, ہانڈراس میں, کولمبیا میں, ایکواڈور میں, ویتنام میں, فلپین میں. یہ ان میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں رہتا تھا. ان ساروں کو کہتے تھے کامرس گوریلے آ گئے ہیں, مار مار کا اشر کر دیا ان کا. آپ کو پتہ ہے 4-5 لاکھ لوگ قتل ہوئے ہیں, 1.5-2 لاکھ بندے مسنگ پرسنز. آج تک چلی کے بازاروں میں, ارجنٹین کے بازاروں میں لوگ مسنگ پرسنز کی وہ تصویریں لے کے گھومتے ہیں. ظالم لوگ ہیں بھائی. مسلمان پیچھے ہٹ جائیں گے, کسی اور کو جا کے پکڑ لیں گے. ہم نے رونا دھونا مچانا ہوتا ہے. رونا دھونا تم اٹھو گے تو کچھ ہوگا نا. جہاں نہیں کر سکے وہ کچھ نہیں. میں کل ایک پرانے ملا عمر کے ساتھی سے ملاقات 3 دن پہلے, رات بڑی دیر تک میں ان سے بیٹھا رہا. افغانستان میں وزیر ہوتے تھے, آج کل یہاں آئے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جس وقت امریکہ آ گیا ہے نا وہاں, تو ہم لوگ جب کابل میں داخل ہو گئے تو ہم لوگ نکل گئے وہاں سے. تو ہم سوچتے تھے کہ مقابلہ کیسے ہوگا, آسان کام نہیں ہے. دیکھیں نا, روس کے ساتھ شروع کیا تھا, روس کی ہمیں عادت تھی, تھوڑی بہت لوگ آتے رہتے تھے. ابھی نجیب اللہ سے پہلے بھی آتے رہتے تھے. کرزئی کا نام تھا اس کا, ترقی کے زمانے میں تھے. پاکستان ساتھ تھا, ہم یہاں پناہ لے لیتے تھے, یہاں آ جاتے تھے. پھر امریکہ ساتھ ہو گیا, پھر اسلحہ آنا شروع ہو گیا, دنیا ساتھ ہو گئی ہے. تو امریکہ کو تو ایسے لگتا تھا کہ اندھیر نگری ہے دنیا میں. جس پڑوسی کو دیکھو ہمارے خلاف ہے. ایران جو تھا اس کی فوجیں امریکہ کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ پاسداران وہاں سے آ رہے تھے. پاکستان ہمارا مکمل دشمن تھا, اس کے ساتھ کہاں جاتے. لیکن ملا عمر صاحب نے کہا کہ نہیں, لڑنا تو ہے, بے شک کچھ بھی نہ رہے ہمارے پلے. ایسے ایسے بڑے بڑے ہوموی ٹینک کو دیکھتے تھے, ہمیں آتا تھا کیسے ہوگا. پھر ہم بم چھوٹا چھوٹا لگا کے سائڈ پہ بیٹھ جاتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ اس بم سے کیا ہوگا جو ہم نے 4-5 بوتلوں سے بنایا ہوا ہے. پھر ہمارے سامنے 4-5 بوتلوں والا بم سے
وہ ٹینک اڑنا شروع ہو گئے جس ٹینک نے کبھی آپ سوچے وہ ایک اتنی سی بوتل لیتے تھے, اس بوتل میں پٹرول بھرتے تھے اور ہم بھی ٹینک کے ونڈ پائپ میں پھینک دیتے تھے اور وہ ٹینک اڑ جاتا تھا, جس ٹینک کو بلینز آف ڈالرز کی ریسرچ سے اور کئی ملین ڈالر سے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دنیا میں موجود ہوتی ہے, ہر انڈیا میں بھی ہے. انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ انڈیا کو اپنے اس طرح پہ لے کے آنا ہے. 2008 کی رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ ہے, 3 بڑی طاقتوں کی کو اکنامکلی آگے نہیں بڑھنے دینا, روس, چین اور انڈیا. یا نہ سمجھے کہ انڈیا جو ہے اس کو وہ چھوڑ دیں گے اکنامکلی, بلکہ اس کی تقریر بڑی شاندار ہے جارج ڈبلیو بش کی. وہ کہتا یہ ہے کہ پیپل ہو بلیو دیٹ وی ڈونٹ, سیکنڈ ٹائم جب وہ آیا تھا اس نے کہ that we are not considering the threats of Indian and Chinese economy. We are not naive enough that we should not consider. The Indian economy is more a threat to us because the Indian education system is well in place. تو انہوں نے مودی کو کھڑا کیا, انہوں نے پوری کی پوری کارپوریٹ کلچر کا پیسہ وہاں آیا تاکہ یہاں پر ایک دفعہ فنڈامنٹلزم آئے, لڑاؤ اس ملک کو جس طرح لڑا سکتے اور اکنامکلی صورت خراب کرو. تو وہ ایک بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو ہے, صرف ہمارے نہیں دنیا میں ہر جگہ ہے. اور ہمارے ہاں تو کچھ نہیں ہے. آپ سوچیں ہمارے ہاں بھی ظلم تو بہت ہے, لیکن دنیا پوری میں اسکول آف امریکاز کھولا تھا امریکنس نے, جس کے اندر 12 ملکوں کی فوج تربیت لیتی تھی ٹو ٹارچر, اور یہ سارے لیٹن امریکہ کے ملک تھے.